العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، آج کا میرا موضوع ہے فضائل رمضان. آپ کو پتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، ٹھیک ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے. تو جو ہے مانگ لو خدا سے گڑ گڑا کر ابھی مغفرت سستی ہے. مانگ لو خدا سے گڑ گڑا کر ابھی مغفرت سستی ہے. کہتے ہیں رمضان میں خدا کی رحمت برستی ہے. سبحان اللہ. ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، بے شک روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. یعنی کہ اگر ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں نا، اور اگر ہم اس نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب میرے پیرنٹس کو دینا، میرے والدین کو دینا یا میرے بہن بھائی کو دینا، تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب جو ہے نا آپ کو بھی ملتا ہے، لیکن اس کا ثواب آپ کا ڈیوائڈ بھی کر دیا جاتا ہے اگر آپ اس نیت سے کام کرتے ہیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں نا، تو روزے کا جو ثواب ہے وہ آپ کے لیے ہی ہے. آپ اپنے روزے کا ثواب کسی کو نہیں دے سکتے. جیسے اب جو ہمارے دنیا سے گزر چکے ہیں، جو ہمارے رشتہ دار، ہمارے اہل جو اہل والے ہیں، جو گھر والے ہیں، اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ہم قرآن پاک پڑھ کے ان کو سارے ثواب کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے قرآن پاک پڑھا اور اس کا ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے فلاں بندے کو دیں اور ان کو دیں. لیکن جو ہے جو روزہ ہے نا، روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روزے کا ثواب میں نے ہی دینا ہے، وہ آپ کو ہی دینا ہے. کہ روزہ انسان کے جسم کی زکوٰۃ ہے. جیسے زکوٰۃ نکالتے ہیں نا ہم، تو اس طرح روزہ جو ہے وہ انسانی جسم کی زکوٰۃ ہے، اور روزے کا جو ثواب ہے وہ اسی بندے کو ملنا ہے جس نے روزہ رکھا ہے. آپ اپنے روزے کا ثواب کسی اور کو نہیں دے سکتے، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے وہ اس روزے کا ثواب کتنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ ہر روزے کا ثواب الگ لکھا ہوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے کہ وہ ایک روزے کا ثواب اس بندے کو کتنا دیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے. ہم کسی اور کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ کہ جیسے ہم نے اپنی مما کے لیے روزہ رکھ لیا ہے، نہیں رکھ سکتے نا. ہم کس کے لیے روزہ رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں. کبھی کسی نے سنا کہ جیسے اب میں کسی بچے سے کہوں کہ آپ روزہ رکھیں، کل میں آپ کو اس کا ثواب دوں گی یا آپ کو اس کا انعام دوں گی. آپ کو کیا آپ ایسے کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے نا. آپ تو یہی کہو گے نا، ہم نے تو روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا ہے اور ثواب کس نے دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا. ماہ رمضان کے تو کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے. اس مہینے میں اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ہے. جیسے اگر ہم نفلی عبادت کرتے ہیں، جیسے اب نماز تو فرض ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کے علاوہ اگر ہم کوئی نفل پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی جو عبادات ہوتی ہیں اگر وہ ہم کرتے ہیں تو اس کا ثواب جو ہے فرض کے برابر ہو جاتا ہے. جیسے اگر نماز پڑھنے کا جتنا ثواب ہے نا، اتنا ثواب جو نفل عبادت کا ہو جاتا ہے. اور جو نفل عبادت ہم کرتے ہیں، جو فرض عبادت ہم کرتے ہیں، اس کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے. اگر کسی ایک نماز کا ثواب، میں آپ کو ایز اے ایگزامپل بتاتی ہوں کہ جیسے اگر ہم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اس کا ہمیں ثواب ملا ہے 10 نیکیاں ملی ہیں. تو اب وہ نیکیاں رمضان میں جب ہم کریں گے نا، تو وہ 10 کو 70 سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ کتنی ہو جائیں گی؟ 700 ہو جائیں گی. جو ہمیں 10 نیکیاں ملنی تھی وہ ہمیں 700 نیکیاں مل رہی ہیں. تو کتنا فائدہ رمضان کا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، کیونکہ اس میں ہم عبادت کم کرتے ہیں اور ثواب ہمیں عبادت سے 70 گنا زیادہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ اس مہینے میں تو روزے دار کا سونا بھی عبادت میں شمار ہے. ویسے سونے کا ثواب ملتا ہے؟ نہیں ملتا نا. لیکن اگر ہم رمضان میں روزہ رکھ کے اگر سوتے ہیں نا، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے فرض نماز چھوڑی اور آپ سو گئے ہیں تو اس کا ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے. آپ نے اپنی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے، اگر آپ سو بھی گئے تو آپ کو سونے کا بھی ثواب ملے گا.
عرش اٹھانے والے فرشتے روزے داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور روزہ دار کوئی دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے مطابق رمضان روزے دار کے لیے دریا کی، رمضان میں جو روزے دار ہوتا ہے دریا کی جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، دعائیں مغفرت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے، اسے بخش دے۔ کتنے فائدے رمضان المبارک کے۔ اس ماہ مبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا۔ کیا خوبی ہے؟ قرآن پاک بھی رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ جنت کے۔ اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، تاکہ جو شیاطین ہیں، شیطان ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو گناہوں کی طرف نہ راغب کریں، اور جو بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو بندہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے۔ لیکن کیا کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ویسے کبھی کبھی کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں شیطانوں کو تو قید کر دیتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی گناہ کرتے ہیں۔ وہ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ ہمیں عادت پڑ چکی ہوتی ہے گناہ کرنے کی، تو ہم نے وہ عادت اپنی ختم کرنی ہے، چھوڑنی ہے، اور رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہے۔ دیکھیں، اب اگر ہم کسی بزرگ کی یا کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کی ہیلپ کرتے ہیں، اپنی ماما پاپا کی ہیلپ کرتے ہیں، اس کا ثواب تو ویسے تو ملتا ہی ملتا ہے، لیکن